اللہ فرماتے ہیں جس دن زمین کو تبدیل کیا جائے گا دوسری زمین کے ساتھ، اور آسمان بھی تبدیل کیے جائیں گے، اور سارے لوگ اللہ جو غالب ہے اس کے سامنے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کے پیدا ہونے والے قیامت تک کے انسانوں کو، جنات کو، جانوروں کو، یہ سب ایک زمین پر جمع ہوں گے۔ سورج نیچے اتر آئے گا، زمین بدلی ہوگی، دوسری زمین آئے گی، آسمان بدلی ہوں گے، دوسرا آسمان آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ زمین کیسی ہوگی؟ انہوں نے فرمایا بالکل سفید میدے کی طرح ہوگی۔ وہ جو زمین آئے گی نا، جو بدلیں گے اللہ، وہ میدے کی طرح ہوگی، سفید میدے کی طرح۔ وہ ختم نہ ہونے والی زمین ہوگی۔ یہ زمین فنا ہوگی، یہ زمین ختم ہو جائے گی، یہ آسمان بھی ختم ہوگا، دوسرا آسمان آئے گا۔ تو اس دن صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر انسان کہاں ہوں گے؟ زمین تبدیل ہوگی، نئی زمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت لوگ پل صراط پر ہوں گے، پل صراط پر لوگ ہوں گے تو زمین بدل دی جائے گی، آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ اچھا، اللہ کے سب سامنے ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے، قرآن پاک بھی میں ایک جگہ پر تذکرہ آتا ہے، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، کہ زمین کو ایسے سیدھا کیا جائے گا کہ کہیں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، ساری زمین ایک جیسی سیدھی۔ آج کی زمین میں تو اونچائیاں نیچائیاں، پہاڑ، نہریں، کھدائیاں، کہیں اونچائی ہے کہیں نیچائی ہے، ڈھلان ہے، ایسا نہیں ہوگا، سیدھی زمین۔ اور پھر اس دن فرمایا مجرم، آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس دن بیڑیاں پہنے ہوئے ہوں گے، مجرموں کو قید میں لایا جائے گا۔ اور فرمایا ان کے جو سرابیل، ان کی جو قمیصیں ہوں گی من قطران، گندک کی ہوں گی، اور وتغشا وجوہہم النار، اور آگ ان کے چہروں کو پہنچ رہی ہوگی۔ گندک ایک خاص چیز ہے، اس کو آگ جلدی پکڑتی ہے، تو ان کے جو قمیصیں اور کرتے ہوں گے ان کو جو پہنائے جائیں گے وہ گندک کے ہوں گے، تاکہ اللہ بدلہ دیں ہر انسان کو جو اس نے کیا۔ بے شک اللہ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ یہ کیفیت کہ سارے مجرم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور قید کی شکل میں، قیدیوں کی شکل میں لائے جائیں گے، اور ان کے کپڑے ایسے ہوں گے جن کو آگ فوراً پکڑ لے۔ یہ قیامت کی ایک ہولناکی کا تذکرہ ہے، ایک خاص وقت کی ہے۔ جہنم میں چلے جانے کے بعد، جنت میں چلے جانے کے بعد کے تو حالات الگ ہیں، لیکن اس سے پہلے کی حالت یہ ہے کہ قیدیوں کی طرح، قیدیوں کی شکل میں ان کو لایا جائے گا، اور ان کے کرتے ایسے ہوں گے جن کو فوراً آگ پکڑ لے۔ فرمایا کہ ہر انسان کو اس کے اپنے کیے ہوئے کا بدلہ ملے گا، کوئی اس دن کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یاد رکھیں، حدیثوں میں بہت سارے واقعات اس طرح کے آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہوگا جس کی 50 نیکیاں ہوں گی، 50 برائیاں ہوں گی، حساب کتاب برابر ہوگا۔ اب جنت میں جانے کے لیے نیکی زیادہ چاہیے، تو اللہ اس سے کہیں گے جا تو ایک نیکی لے کر آ جا تو میں تجھے جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ ہاں، ایک نیکی کون سی بڑی بات ہے؟ جائے گا، پورے خاندان کو چھان مارے گا، ماں کے پاس جائے گا، ماں کہے گی الیک انی، ماں کہے گی میں تجھے پہچانتی ہوں، میں نے تجھے پیٹ میں 9 مہینے تک پالا تھا، وہی ہوں میں تیری ماں، لیکن آج نیکی نہیں دے سکتی، میں کہاں جاؤں گی؟ تجھے نیکی دے دی میں نے تو میں کہاں جاؤں گی؟ خاندان پورا کسی کام نہیں آئے گا۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے شخص نیکی کے لیے در بدر مارے مارے پھریں گے، لیکن کوئی ذرہ برابر بھی نیکی نہیں دے گا، مدد نہیں کر سکے گا، اور اپنا حساب خود دینا پڑے گا، کچھ بھی ہو جائے۔ اور پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی خاصیت بیان فرمائی، فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں تک پہنچانے کا پیغام ہے تاکہ اس سے ڈرائے جائیں اور یہ جان لیں کہ اللہ اور عبادت کے لائق ایک ہے، الہ اور معبود عبادت کے لائق ایک، اور قرآن مجید اس لیے ہے تاکہ اس سے عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ ھذا بلاغ للناس، تمام انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے۔ قرآن مجید اصولی کتاب ہے، جیسے ہمارے ہاں آئین ہے نا، آئین ایک اصول کی کتاب بنا دی، اس کی تشریح جج کرتے ہیں،
تو آج تک اس قرآن مجید کی تشریحات تو تفسیر احادیث میں تفسیر تو اس کی موجود ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک آئینی اور قانونی کتاب ہے جس میں تمام اصولی عقائد کو لے لیا گیا ہے۔ اصولی چیزیں سب کی سب اس کے اندر بیان شدہ ہیں، اور سب مسلمان اس کو ماننے والے، بلکہ نہ ماننے والے بھی اگر ان اصولوں کو اپنا لیں تو دنیا امن کا گہوارہ ہے۔ اگر نہ ماننے والے بھی اس پر چلیں، بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ قرآن مجید کے امن عامہ کے اصول تو غیر مسلموں نے پھر بھی اپنائے ہوئے ہیں۔ امن عامہ، امن کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے پاس پھر بھی نظام ہے، مسلمانوں نے وہ بھی چھوڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کی زندگی سب سے پیچھے چل رہی ہے۔ تو یہ اللہ کا پیغام اور رسالت کا بھی اس میں تذکرہ آ گیا کہ اللہ کے نبی نے پورا قرآن آگے پہنچایا ہے، اور انذار بھی ہے، ڈرانے کی خاصیت بھی اس کے اندر موجود ہے، اور اللہ کی وحدانیت بھی ہے۔ یہ یاد رکھیں، اللہ کی توحید کو ماننے والا جتنا شخص ایمان پختہ والا ہوتا ہے نا، اتنا مشرک نہیں ہوتا۔ مشرک بیچارہ ہر کسی سے ڈرتا ہے، توحید والا آدمی دل کا غنی ہوتا ہے، اللہ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس لیے وہ دل کا غنی بزدل نہیں ہوتا۔ توحید بھی قرآن مجید ہی سکھاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بے عقلوں کی تو بات ہی نہیں ہے، بدھوؤں کی تو بات ہی نہیں ہے۔ بدھو اپنی باتیں کہتا ہے۔ سورہ عنکبوت میں ایک مثال دی ہے اللہ نے مکڑی کی، مکڑی جو ہے نا، مکڑی کے جالے کی مثال دی ہے، مکڑی کے گھر کی مثال دی ہے۔ کمزور ترین گھر مکڑی کا ہے، اور حضرات مفسرین لکھا کہ مکڑی کی اللہ نے مثال کیوں دی ہے۔ دیکھیں، مکڑی اتنی بڑی عالی شان چھت کے نیچے گھر بناتی ہے نا، مطلب کہ اتنی چھت اس کو نہیں بچا سکتی۔ مکڑی کیا سمجھتی ہے کہ اتنی بڑی چھت میرے لیے کچھ بھی نہیں، میں اپنا گھر الگ بناؤں، اسی چھت کے نیچے بناتی، اور سمجھتی کیا ہے کہ اب میں محفوظ ہوں۔ بھائی جب اتنی بڑی RCC پلنتھ والی چھت تجھے نہیں بچا سکتی تو یہ تیرا گھر بچا سکتا ہے تجھے؟ ایک نمبر 2 کہ مکڑی جو گھر بناتی ہے نا، وہ باہر سے مٹیریل نہیں لاتی، اپنی اس کی لعاب ہے، اپنا دھاگا وہ اپنے جسم سے نکالتی ہے اور اسی سے وہ گھر بناتی ہے۔ کمزور ترین گھر دنیا کا مکڑی کا جالا ہے۔ تو اسی طرح مشرک اپنی باتیں بنا کر اسی کو دین سمجھ بیٹھتا ہے، کہتا ہے بس یہی چیز ہے، یہی دین ہے میرا۔ اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اس کی، نہ قرآن سے پوچھتا ہے، نہ حدیث سے پوچھتا ہے، نہ فقہا سے پوچھتا ہے، نہ علماء سے پوچھتا ہے، اپنا بنایا ہوا گھر ہے اس کا، اور اسی میں وہ مست رہتا ہے کہ بس ہاں یہ میرے لیے یہ صحیح ہے، اپنے کا سب سے اچھا سمجھتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مشرک اور گناہگار یہ تو توبہ کر سکتے ہیں، لیکن جو آدمی اپنی نفس کے پیچھے چلتا ہے، بدعتوں میں گھر جاتا ہے نا، اس کی توبہ نہیں ہے، وہ توبہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے نا۔ جیسے مکڑی نے سمجھا کہ میرا گھر سب سے اعلیٰ ہے، اس طرح وہ سمجھتا ہے کہ میں پورے دین پر چل رہا ہوں، نہ علماء، نہ قرآن، نہ مجتہدین، نہ فقہا، کسی طبقے کو نہیں لیتا، وہ اپنے بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں سب سے اچھا دیندار، میں سب سے عقیدے میں بھی اچھا، میں بھی اعمال میں سب سے اچھا۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ عقل مند لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے، بے عقلوں کے لیے نہیں۔ جس میں عقل ہی نہ ہو، ایک تو وہ پاگل ہوا، وہ تو الگ بات، لیکن اولو الالباب کا مطلب پورا عقل جس آدمی کے پاس ہے، اسی کے لیے قرآن مجید نصیحت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل کی دولت سے بھی نوازے، اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے نصیحتیں، عبرت اور سبق حاصل کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔